السلام علیکم. آپ سب کی بہت مہربانی. کافی دنوں بعد ہم یہاں مل رہے ہیں اور میں تھوڑا شروع کرنا چاہ رہا ہوں کشمیر مارٹرز ڈے پہ. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جہاں کشمیریوں کی بات آتا ہے، کشمیر کوز کی بات آتا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے صف اول کا کردار ادا کیا ہے. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت ہو، ہر موقع پہ، ہر فورم پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کشمیریوں کا کیس لڑا، اور آج تک پاکستان کے عوام ان کے جو تقریریں ہیں، ان کے جو موقف ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں، یونائٹڈ نیشنز میں، پاکستان کے عوام یاد کرتے ہیں، کشمیر کے عوام یاد کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے جب شہید ذوالفقار علی بھٹو احتجاج کا کال دیتا تھا، جب شہید ذوالفقار علی بھٹو اسٹرائک کا کال دیتا تھا، تو صرف آزاد کشمیر نہیں مگر پورا مقبوضہ کشمیر میں احتجاج میں ساتھ دیتا تھا، اسٹرائک میں ساتھ دیتا تھا. اس لیے ان کو جانتے تھے کہ پورا اعتماد تھا کہ پاکستان کی قیادت، پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہر موقع پہ، ہر فورم پہ، ہر پوزیشن میں کشمیریوں کی بات کی، کشمیریوں کی آواز اٹھائے، حریت سے لے کے ہر فورم سے انگیج کرتی رہتی تھی. اور فیمس ہر پاکستانی کو، ہر کشمیری کو یاد ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ جہاں ہمارا کشمیری عوام کا پسینہ نکلے گا، وہاں ہمارا خون بہے گا. اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے وہی سلسلہ جاری رکھا. اور میں پاکستان کی اپوزیشن ہو یا حکومت، وہ واحد سیاستدان ہوں جس نے مودی کا پہلے دن سے مخالفت کی. میں نے کبھی نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں، ایک دن کے لیے بھی نہیں، مودی کے ساتھ جو پیسمنٹ پالیسی ہے، جو باقی جماعتوں نے کسی نہ کسی وقت میں رکھا ہے، پھر اپنے سٹانس پہ یو ٹرن لیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم مودی کا مخالفت پہلے دن سے کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں اور آگے جا کے بھی کریں گے. اور جو اس وقت پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو یتیم چھوڑے ہیں، لاوارث چھوڑے ہیں، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اور عمران خان پاکستان کا پہلا اور انشاءاللہ آخری وزیر اعظم ہے جس نے پاکستان کو، کشمیر کوز میں پاکستان کے عوام کو یونائٹ نہیں رکھا. اگر جو بھی حکومت ہو، عامر کا حکومت ہو، جمہوری حکومت ہو، کٹ پتلی ہو، سلیکٹڈ ہو یا الیکٹڈ ہو، جب بھی کشمیر کا مسئلہ آتا تھا ہم سب اکٹھا ہوتے تھے. مگر اس نالائق جو وزیر اعظم ہے ہمارا، اس نے کشمیر کوز پہ بھی نیشنل یونٹی قائم کرنے میں فیل ہو چکا ہے. یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے مودی کے الیکشن کیمپین کے دوران مودی کی حمایت کی اور کہا کہ جب مودی جیتے گا الیکشنز تو انشاءاللہ کشمیر کوز حل ہو جائے گا. اور جیسے کشمیر کوز اب حل ہو رہا ہے، پورا پاکستان کے سامنے ہے. اس پہ میں حیران ہوں کہ وزیر اعظم اس سب کچھ ہونے کے باوجود، ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو لاوارث چھوڑنے کے باوجود، ہم مودی کی حمایت کرنے کے باوجود، آج بھی نیشنل اسمبلی پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ پاکستان کا فارن پالیسی، عمران خان کا فارن پالیسی سب سے کامیاب رہا ہے. آج بھی ہر پاکستانی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. کشمیر کے عوام کورونا سے پہلے لاک ڈاؤن میں ہیں. کشمیر کے عوام پہ جو ناانصافیاں ہو رہے ہیں، ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم یہ ناانصافیہ کے بارے میں بات بھی کریں، اور مودی کے ساتھ جو حکومت کا، جو پی ٹی آئی کا اپیسمنٹ کا پالیسی ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا. اس پی ٹی آئی کی حکومت نے کشمیر کو، اس کو، پاکستان کی فارن پالیسی کو تو نقصان ہی پہنچا دیا، سب سے زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے. اور اب ہمارا معیشت کا، ہمارا جو جمہوریت کے ساتھ جو نقصان، جو حملے یہ کرتے آ رہے ہیں، وہ بھی اب سب کے سامنے ہے. اور اب اس پوائنٹ پر پہنچ چکا ہے کہ عمران خان کا وزیر اعظم رہنا نہ صرف ہمارا جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، ہمارا معیشت کے لیے خطرہ ہے، مگر ہر پاکستانی کی زندگی اور صحت کے لیے خطرہ بن چکا ہے. آپ ان کا بجٹ اٹھا کے دیکھیں. جب سے بجٹ پیش ہوا، کسی نہ کسی ڈرامہ سامنے لے کر آ کے عوام کا فوکس ہٹانا چاہ رہے ہیں. عوام کا فوکس بجٹ پہ ہونا چاہیے، عوام کا فوکس معیشت پہ ہونا چاہیے.
کہ وہ کیسے ان مشکل صورتحال میں، جب پوری دنیا میں ریسیشن اور ڈپریشن کا خطرہ ہے، گلوبل پینڈیمک ہے، کو پاکستان کی ریاست، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی بجٹ کو کیسے پلان کر رہے ہیں تاکہ وہ پاکستانی عوام کو ریلیف دے، پاکستان کی غریب عوام کو ریلیف دے، ان مزدوروں کو، ان محنت کشوں کو جن کا ذکر عمران خان کرتا رہتا ہے، ان کو ریلیف دلواتا، جو ڈاکٹرز، نرسز، فرنٹ لائن ورکرز ہمارے لیے جہاد لڑ رہے ہیں، ان کے لیے سپورٹ دلواتے۔ جس طریقے سے ہر کسان کا فصل اب خطرہ میں ہے، ہر پاکستانی کسان، ہر کسان کا فصل اب خطرہ میں ہے لوگوں سے، اس کے لیے بھی کوئی اس بجٹ میں خاص سپورٹ نہیں دیا گیا۔ لیکن سندھ حکومت نے سندھ کی بجٹ میں ایک عوامی بجٹ پیش کیا ہے، کم وسائل کے باوجود، ناانصافی ہونے کے باوجود، وفاقی حکومت کی جو نالائکی ہے، ان کا ٹیکس شارٹ فال کی وجہ سے سندھ 229 بلین روپیز کم مل رہا ہے ہمیں ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران۔ پنجاب کو 470 یا 80 بلین کام مل رہا ہے پینڈیمک کے دوران، اور باقی پختونخوا کے ساتھ اور بلوچستان کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ جب مزید فنڈز دینا چاہیے تھا، جب سپورٹ کرنا چاہیے تھا، ان کو کم وسائل دیے جا رہے ہیں۔ مگر ان کم وسائل کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت نے بہت سے منصوبے ایسے لے کر آئے ہیں جس سے ہمارے عوام کو، جن کا صحت خطرے میں ہے کووڈ کی وجہ سے، ان کو ہم ریلیف دے سکے، جو ہمارے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس اس جہاد ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے پورا پروٹیکشن اور انسینٹیوز دلوائی ہے، اور ہمارا کسان جن کا فصل خطرہ میں ہے، ان کے لیے ہم نے بھی منصوبے لے کر آئے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا، یاد دلوانا چاہوں گا کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے کیا ہے۔ سندھ کے عوام کے لیے، سندھ کے جو بزنسز ہیں، جو اسمال بزنسز ہیں، جو میڈیم بزنسز ہیں، جو متاثر ہوئے ہیں، ان کے لیے حکومت سندھ لونز دیں گے، اسمال لونز دیں گے۔ حکومت سندھ نے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، جو غریب کسان ہے جن کا 25 ایکڑ سے کم زمین ہوگا، ان کے لیے ہم سبسڈی دلوائیں گے، سپورٹ دلوائیں گے، سیڈز خریدنے کے لیے، کوالٹی سیڈز خریدنے کے لیے تاکہ ان کا ییلڈ بہتر ہو۔ فرٹیلائزر پہ ہم ان کو سبسڈی دیں گے، پیسٹیسائڈز پہ ان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سبسڈی دیں گے، اور ویٹ کا جو سلسلہ ہے اس میں بھی اضافہ، ویٹ کا سبسڈی میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنا جو کسان ہے جو بہت ہی متاثر ہے اور جو ہمارا معیشت کے بیک بون ہے زراعت، اس کو ہم سپورٹ کر سکیں۔ ہم ان علاقے میں جہاں یہ پانی کم ہوتا ہے، وہاں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ڈرپ اریگیشن کا سبسڈی بھی دلوا رہی ہے، اور 50% ڈرپ اریگیشن کے لیے سبسڈی، 100% جو ہے وہ فری آف کاسٹ سولر ٹیوب ویلز بھی دلوا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے غریب کسانوں کو مدد پہنچا سکے اس مشکل وقت میں۔ ہم اربن سینٹرز میں بھی اسمال بزنسز کے لیے، اربن سینٹرز کے اسمال بزنسز کے لیے جو متاثر ہوئے ہیں لاک ڈاؤن میں، ان کے لیے بھی لونز کا بندوبست ہم نے کیا ہے۔ جو کووڈ وکٹمز ہیں، پیشنٹس ہیں، جو اگر خدا نہ خواستہ وہ فوت ہو جاتے ہیں، اپنے خاندان کے بریڈ ارنرز ہیں، ارننگ ممبرز ہیں، ان کا ہمیں بہت فکر ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے نہ صرف آپ کے صحت میں، معیشت پہ بھی خطرہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جتنے لوگ بیمار ہوں گے، جتنے لوگ فوت ہوں گے، اتنا زیادہ نقصان ہوگا آپ کا معیشت میں۔ ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اگر ایک فیملی میں آپ سوچیں ایک بیڈ ونر بیمار ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو پورا خاندان پہ اثر ہوتا ہے۔ اگر فوت بھی نہیں ہو جاتے، بیمار ہوتے ہیں مگر اس سلسلہ میں وہ کام نہیں کر سکتے تھے جب بیمار تھے، اس کا بھی امپیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا سپورٹ کرنے کے لیے بھی سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے جو اپنی کم وسائل کے باوجود سپورٹ دلوا رہے ہیں۔ ہم کووڈ کے جو
विक्टिम्स हैं उनको फैमिली सपोर्ट ग्रांट दिलवाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता उनके फैमिली में से कोई अर्निंग मेंबर फौत हो जाते हैं तो उनको एक सपोर्ट ग्रांट दिया जाता है। और हमें अंदाज़ा है कि बिकॉज दुनिया भर में रिसेशन है, कोविड की पैंडेमिक है और पीटीआई की नालायकी है, हमारा मीशत पे बहुत नुकसान आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा था, कोविड से पहले भी हो रहा था। लोग बेरोज़गार इतने तादाद में हो रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इतने बेरोज़गारी नहीं था और इसमें इजाफा ही होना है। हम पहली बार जो है पाकिस्तान की तारीख में नेगेटिव ग्रोथ में है। ये तो 1971 में भी नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने इस किस्म का रिसेशन और इस किस्म का मुआशी बुरान को पहले देखा नहीं है। इस सूरत हाल में जितने लोग बेरोज़गार होंगे उनके लिए आपको सपोर्ट हमने बंदोबस्त करना है, मदद करना है। तो उनके लिए एक फूड सिक्योरिटी सपोर्ट कि अगर आपका ख़ानदान में वो जो प्राइमरी ये जो ब्रेड विनर है, अर्नर है, वो बेरोज़गार किए जाते हैं, इस सिलसिला में उनको मदद पहुंचाने के लिए सिंध हुकूमत ने अपने बजट में बंदोबस्त किया है। हमने अपना वुमेन फार्मर्स के लिए कम्युनिटी बेस्ड जो है लोन्स और रूरल लोन्स दिलवा रहे हैं, सॉफ्ट लोन्स दिलवा रहे हैं। और नॉन फार्मर्स के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए हम उनके लिए भी माइक्रो एंटरप्राइज में, लो इनकम एरियाज़ में सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको आपको समझाना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हमने पहली बार सिंध हुकूमत ने अपना बजट में कहीं एक नया स्कीम हमने नहीं डाला है। टीवी पे तो हमारे मुखालिफ कहते हैं कि कराची के लिए, कराची पूरा सिंध, हमने एक नया स्कीम नहीं होगा, हमारा पुराना स्कीम्स चलेंगे। जो हमने फिस्कल स्पेस क्रिएट किया इस मुश्किल फैसला लेने से, उसको हम पूरा का पूरा खर्च कर रहे हैं अपना अवाम की सेहत को, ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना और उनको इन मुश्किल मुआशी सूरत हाल में सपोर्ट दिलवाना। और यही सिलसिला पूरा मुल्क में होना चाहिए था, हर सूबा को करना चाहिए था और ख़ास तौर पे वफाकी हुकूमत को करना चाहिए था। वफाकी हुकूमत को PSDP को पॉज करना चाहिए था। एक नया स्कीम, नया सड़क, नया ट्रेन, नया वटेवर नहीं ले आना चाहिए था। और जो भी फिस्कल स्पेस था वो पाकिस्तान के अवाम का ज़िंदगी और सेहत बचाने में डाल देते। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों में ये फ़र्क है। हम समझते हैं कि ये रियासत की जिम्मेदारी है और हम इसको ना सिर्फ नारे में, मैनिफेस्टो में, मगर अपने अमल में आपको दिखा रहे हैं कि हम ये हमारे लिए सबसे अहम इशू है। और सिंध वो वाहिद सूबा है जहां हम कमिटेड हैं, कम वसाइल, कम रिसोर्सेज, मुश्किलात के बावजूद, कि अगर आपको टेस्ट की ज़रूरत हो और आपके पास वसाइल नहीं हो, हम आपका टेस्ट फ्री कर दें। अगर आपके पास वसाइल नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और कोविड की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जितना भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, HTU में, ICU में, और ICU का खर्चा जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और वैसे जो खर्चा होता है वेंटिलेटर्स को चलाना, वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हम कमिटेड हैं, हुकूमत सिंध कमिटेड है कि आपको कोविड होता है, आपको कोरोना वायरस होता है, आपको इलाज की ज़रूरत होगा, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो हुकूमत सिंध आपको मुफ्त इलाज करवाएगा। वाहिद सूबे है पाकिस्तान में जहां आपका टेस्टिंग अगर ज़रूरत पड़े तो मुफ्त, अगर आपका इलाज ज़रूरत पड़े तो मुफ्त। और हम इस सिलसिला को पहले दिन से आज तक चला रहे हैं। और जो हमारे खिलाफ इल्ज़ाम लगाते हैं कि गवर्नेंस, आज हमारा कंपैरिजन करें, सूबा सिंध में हाईएस्ट टेस्टिंग पर कैपिटा अगर हो रहा है तो सूबा सिंध में हो रहा है। अगर तो मतलब जो कोरोना का इलाज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनके मुतासरीन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ सूबा सिंध सबसे ज़्यादा कर रहा है। सारे सूबों के से कंपेयर करके हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, हमारा ICU पर कैपिटा सबसे ज़्यादा है, ICU बेड्स पर कैपिटा सबसे ज़्यादा है, HTU बेड्स पर कैपिटा सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान ने 100 डेज ऑफ कोविड को
سیلیبریٹ کیا NCOC کے دفتر میں عجیب عجیب بیانات دے کے اور پریس کانفرنس دے کے. سندھ نے کام دکھا کے سندھ کی صحت ہیلتھ منسٹر نے اسی 100 days پہ انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل ابھی تک 50 بیڈڈ کا کراچی میں قائم کیا ہے. اس کے تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور NICVD کے طرز پہ ہم اسی انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل کا نیٹ ورک پورا سندھ میں کھڑا کر دیں گے. اور سندھ کے عوام کا علاج کرونا وائرس کے لیے باقی ہمارا HTUs ہے, باقی ہمارا ICUs ہے, باقی ہمارا فیسلٹیز ابھی تک تو ہے سو ہے, لیکن ہم یہ جو انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹلس کا انشاءاللہ تعالی نیٹ ورک پورا سندھ میں قائم کریں گے. یہ ہمارا کووڈ کے لیے بہت ہی مدد کرے گا. اور آگے جا کے جو بیماریاں ہیں, جو ایشوز ہے, بہت اس میں فائدہ ہمارا ہوگا. یہ آپ کا کامیابی ہوگا, سندھ کے عوام کا کامیابی ہوگا, اگر ہم انشاءاللہ تعالی اس منصوبے میں, اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہم بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت. پاکستان میں وفاقی حکومت, PTI کی جہاں بھی حکومت ہے, وفاق میں ہو, دوسرے صوبے میں ہو, وہ جان بوجھ کے اپنا ٹیسٹنگ کم کر رہے ہیں. اور جتنا یہ نقصان پاکستان کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے, میں اس کو I don't know how to explain, یہ کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے. یہ پاکستان کے عوام کی زندگی اور صحت کو خطرہ میں, مزید خطرہ میں ڈال رہے ہیں. اگر آپ نہیں پکڑیں گے کہ کون بیمار ہے, اب نہ صرف ان کو نہیں بچا سکیں گے, مگر آپ دوسرے پاکستانیوں کو بھی خطرہ میں ڈال رہے ہیں. اور جب جان بوجھ کے ایک سازش کے تحت آپ اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم کرتے ہو, تو پھر یہ اپنے عوام کے خلاف سازش ہے. آپ کسی کو بے وقوف نہیں بنا رہے ہو. جتنے بھی آپ اپنا وزیر اعظم سمیت کتنے وزیر ہوں گے, وہ اگر وہ اپنے آپ کا مذاق بنا رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گراف نیچے جا رہا ہے. اگر آپ ٹیسٹنگ بند کریں گے تو گراف نیچے جائے گا. آپ کو ٹیسٹنگ, آپ کو پیشنٹس نظر نہیں آئیں گے, لیکن اتنے ہی لوگ بیمار ہوں گے, اتنا ہی لوگ فوت ہوں گے, اور اتنا زیادہ نقصان آپ کے عوام کو ہوگا. جتنا بھی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے آپ کا, اتنا ہی آپ نے زیادہ اس پہ زور دینا ہے. سندھ کا کمٹمنٹ ہے ہی ہے, ہم اس میں اضافہ کرتے رہیں گے. مگر باقی صوبوں میں جس طریقے سے یہ انڈرمائن کیا جا رہا ہے, پاکستان کے عوام کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں, ہمارے ڈاکٹرز کو, ہمارا نرسز کو, ہمارا پیرامیڈکس کو, جو یہ جہاد لڑ رہے ہیں, ان کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کون سا پیشنٹ کرونا ہے, کون سا پیشنٹ کرونا پازیٹیو نہیں ہے. اگر آپ ٹیسٹ کافی نہیں کر رہے ہو, عوام کا ٹیسٹ بھی نہیں کروا رہے ہو, مطلب پھر آپ اپنا کانٹیکٹ ٹریسز کا ٹیسٹ نہیں کر رہے ہو, آپ اپنا ڈاکٹرز اور نرسز کا ٹیسٹ بھی نہیں کر رہے ہو. اس کا بہت ہی, اب جو بھی آپ کا اسٹریٹجی ہو, اس میں لاک ڈاؤن ہو نہ ہو وہ الگ بیس ہے, لیکن ایک فنڈامنٹل ایسپیکٹ ٹیسٹنگ پہلے دن سے پورا دنیا ہمیں کہہ رہا ہے, اور اس میں بھی یہ نالائق حکومت کمپرومائز کر رہا ہے. ہم نے اپنا بجٹ میں اپنے عوام کی جو فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ ہے, جو غربت کا مسئلہ ہے, اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیا. وفاقی حکومت نے سوشل پروٹیکشن کا پیسہ بھی کم کر دیا ہے, اور صوبائی حکومت کے بجٹ کو بھی کم کر دیا ہے. صوبہ سندھ نے, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا, ہمارا فیسلٹیز, ہمارا ٹیسٹنگ, اور سب سے بڑھ کر ہم آپ کا ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے. ہم نے ان کو ہر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو کام کرتے ہیں ان کے لیے رسک الاؤنس کا اعلان کیا ہے, جو ان کا حق ہے, اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پورا پاکستان میں یہی جو فارمولا ہے ہر صوبہ میں اپنایا جائے, وفاق اور وفاقی ٹیریٹریز میں اپنایا جائے. اور جو ڈاکٹرز ہے, جو نرسز ہے, جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں, اپنے آپ کو, اپنی زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں, سندھ حکومت کی طرح باقی صوبے بھی ان کو سیکیورٹی الاؤنس دے. اور سندھ میں ہم قانون سازی پہ بھی کام کر رہے ہیں, ان کی سیکیورٹی کے لیے قانون سازی پہ کام کر رہے ہیں, اور اس پہ بھی باقی جو حکومتیں ہیں, PTI کی جو حکومتیں ہیں, ان کے اتحادی کی جو حکومتیں ہیں, ڈاکٹرز کا, ینگ ڈاکٹرز کا جو مطالبہ ہے, چاہے وہ رسک الاؤنس ہو, چاہے وہ سیکیورٹی کا ہو, آپ ان کو سلوٹ صرف نہیں کر سکتے ہیں, ان کے لیے اچھے الفاظ صرف نہ استعمال کرے, اپنا قدم میں آپ دکھائے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں. اب نہ ان کو صحیح پیسہ دینے کو تیار ہے, نہ ان کو ریگولرائز کرنے کو تیار ہے, نہ ان کو رسک الاؤنس دینے کو تیار ہے, نہ ان کو فیسلٹیز دینے کو تیار ہے, نہ مریض کو, پیشنٹس کو ٹیسٹ کرنے کو تیار ہے. تو کرنے کو کیا کرنے کو تیار ہے؟ حکومت پاکستان صرف اور صرف ہمیں ہر فورم پہ
معاشی فورم پہ، فورن پالیسی پہ اور اب پبلک ہیلتھ پہ پاکستان کے عوام کو لابارس چھوڑ رہا ہے. آج بھی ان کے جو طریقہ کار ہے، ان کا جو سازش ہے، ان کا جو انجینئرنگ ہے، وہ بھی چل رہا ہے. ایک طرف ہم ایک گلوبل پینڈیمک کا بھی مقابلہ بھی کریں، 70 ایئرز بعد سب سے بڑا لوکس کا حملہ جو ہمارا فصل کا، ہر پاکستانی کا فصل کو خطرے میں ڈالتا ہے، اس کا بھی مقابلہ کریں. ایک طرف سے ہم دنیا میں جو معاشی بحران ہمارے سامنے آ رہا ہے، جو پاکستان میں زیادہ سنگین ہوگا آپ کا سلیکٹڈ کی وجہ سے، اس کا بھی مقابلہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سیاسی انجینئرنگ اور NSC ایوارڈ کے خلاف سازش چل رہا ہے، اس کا بھی مقابلہ کریں. ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہر جگہ پہ، ہر محاذ پہ لڑنے کو تیار ہے. NFC پہ، آپ کے ٹیکس کلیکشن پہ، ہم اپنا کیس ہر فورم پہ لڑنے کو تیار ہیں. سندھ حکومت نے، صوبائی حکومتوں نے ڈیلیور کیا جہاں FPR نے فیل کیا. صوبہ سندھ پاکستان کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ آپ کیسے ڈیولوشن سے لے کے آج تک سب سے زیادہ اضافہ کیا ہے آپ کا ٹیکس کلیکشن میں، آپ کا ٹیکس بیس میں. کوئی سیاسی جماعت اپنے آپ کو گورننس کے لیے یا حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں کھلوا سکتے جب تک وہ ٹیکس بیس پہ اور ٹیکس کلیکشن پہ ڈیلیور کر سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں ہو یا صوبہ میں ہو، ہمارا ریکارڈ سامنے ہے. ہم نے اضافہ کیا، ہم نے دنیا کے ریسیشن کے دوران وفاقی سطح پہ اضافہ کیا. اور 2000 جب سے یہ ڈیولوشن ہوا سے لے کے آج تک سالوں سال سندھ حکومت نے اپنا ٹیکس کلیکشن میں، اپنا ریونیو میں اضافہ کیا ہے. ہم نے کووڈ کے دوران بھی، کووڈ کے پینڈیمک کے دوران جب وہ رو رہے تھے PTI کی حکومت سینٹر میں، نیشنل اسمبلی میں، کہ ہم ادھر کووڈ کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن، کووڈ کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن، صوبہ سندھ نے 8% اضافہ کیا ہے. 8% اضافہ ہوا ہے ہمارا ٹیکس کلیکشن میں کووڈ کے دوران. یہ لوگ NFC پہ حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنا حصہ پہ سے کاٹو تاکہ ہم اسلام آباد کو کھلا سکتے ہیں. اس وقت جب ہم پینڈیمک کا مقابلہ کر رہے ہیں، جب ہم اپنے عوام کا صحت اور زندگی کو بچا رہے ہیں، اور مزید ہمارا وسائل ہم سے لینا چاہ رہے ہیں، اور جو وعدہ ہم نے کیا تھا NFC کے وقت میں کہ جو پاکستان کا ٹیکس ٹو GDP ریشیو ہوگا وہ ہم 15% آف GDP تک لے کر آئیں گے. اور صوبائی حکومت جو ہے اپنا پروونشل جو شیئر ہے 0.3% آف GDP سے لے کے 1.15% آف GDP تک لے کر جائیں گے. فیل کون ہوا ہے؟ صوبائی حکومتوں نے، نہ صرف سندھ حکومت، I'm talking about all the provincial governments. ہم نے 2017 میں 1.15% آف GDP تک پہنچ چکے تھے ٹیکس کلیکشن میں. وفاقی حکومت آج تک 9 یا 11% سے زیادہ نہیں پہنچ سکے. وہ فیل ہو رہے ہیں. آپ اپنے ٹارگٹس میٹ کر رہے ہو، اپنا وعدہ پہ پورا اتر رہے ہو، اور پھر بھی ہم پہ حملے. آج بھی سینٹ میں انہوں نے کسی ممبر کو استعمال کر کے NFC پہ حملے کی کوشش کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈیلیور کیا. ہمارے پاس طریقہ کار ہے ٹیکسز کا اکٹھا کرنا، بجٹ چلانا. آپ یہ ہائیبرڈ سلیکٹڈ کو جو ناکام ہے، جو ہر محاذ پہ فیل ہو چکے ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان کے وفاق کے ساتھ اس طریقے سے نہ کھیلیں. اس کا نقصان ہر صوبہ کو ہوگا، ہر پاکستانی کو ہوگا. پاکستان یہ اس وقت میں اٹھا سکتا ہے. ایک اور بات جو میں آپ سب کو اب مدد مانگوں گا میڈیا سے، یہ تو ڈرامہ تماشا جو PTI کا ہے کرپشن پہ، اب انسان بنے اور تھوڑا سا ان بائس طریقے سے یہ رپورٹ کریں. آپ کو پتا ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ PTI کی حکومت پاکستان کی تاریخ میں سب سے کرپٹ ترین حکومت رہا ہے. You can't spell corruption without the words PTI. آپ کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، جو باقی حکومتیں تھے، آپ لوگ تھکتے نہیں تھے ہمیں سنانا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا کہہ رہا ہے کہ PTI کی حکومت میں سب سے زیادہ کرپشن ہوا ہے. PTI کی حکومت، عمران خان کی حکومت، تاریخ میں پاکستان کا سب سے کرپٹ ترین حکومت رہا ہے. یہ ان کا رپورٹ ہے. آڈیٹر جنرل کا اپنا رپورٹ
جو کہ پی ٹی آئی کا عمران خان جب اپوزیشن میں تھا جگہ جگہ لہراتا تھا کہ کرپشن کرپشن. اب اسی پی ٹی آئی کا آڈیٹر جنرل کا رپورٹ کہتا ہے کہ 270 بلین روپیز کا irregularities ہوا ہے پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت پہلے سال میں بنی. اپنے آڈیٹر جنرل کا رپورٹ. یہ عمران خان کے جو خود کا عمران خان وہ سیاستدان ہے جس نے ہر ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ لیا ہے. مشرف کا پہلا ایمنسٹی اسکیم کا اس نے خود فائدہ لیا. عمران خان خود صاحب جناب ایمنسٹی اسکیم کا مشرف کا پہلا این آر او کس کے لیے تھا؟ عمران کے لیے تھا. میں عمران خان کا والد کرپشن کی وجہ سے ہٹایا گیا اور اب وہی سلسلہ عمران خان برقرار رکھ رہا ہے. انتقام لے رہا ہے ان سے جنہوں نے کرپٹ کو نکالا اور خود کرپشن کا ریکارڈ توڑ رہا ہے. اپنا رپورٹ کے مطابق ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق میں کیا کیا آپ کو سنا دوں. علیمہ خان آپ بھول گئے ہو؟ سلائی مشین سے نیو یارک میں اماراتے کھڑے ہو رہے ہیں. آج تک کا ہے منی ٹریل کہیں نہیں. ایمنسٹی ہو تو علیمہ کا ایمنسٹی بجٹ آپ خاموش. ہمارا جینا حرام کر دیتا اگر ہم ایسے کام کرتے. کیسے آپ نے یہ برداشت کیا ہے؟ علیم خان نیب کے تھرو بہت سیاستدان خود منی لانڈرڈ ہو گیا تھا. پیرا برا تھا. اب اچھا کوئی سوال نہیں. ان کا منی ٹریل کہاں ہے؟ کیس کہاں ہے؟ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا؟ ان کا ہر وزیر پہ الزام ہے. صوبہ محاذ کی وزیر پہ کرپشن کے الزام. نیب خاموش ہے. سب سے اسپیشل جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے برٹش سٹیزن ہے. پیناما کا کیسز ہے. اس کے لیے تو اگر ای سی ایل سے ہٹانا ہے تو ای سی ایل سے ہٹ جاتا ہے. نیب کا پہ سر کا پاؤ کا ڈرامہ آج تک اسپیشل اسسٹنٹس تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. جہانگیر ترین تو پہلے سے نااہل تھا. اپنے نااہل ترین کو 1-2 سال سے حکومت چلایا اور اب وہ بھی بگورا بن گیا ہے اور نیب سے چھپ رہا ہے لندن میں. عمران خان کی حکومت کے دوران پولیو میں کرپشن, حج میں کرپشن, پی آئی اے میں اتنا کرپشن کہ انہوں نے پی آئی اے کو بٹھا دیا ہے. پی آئی اے کے جہاز کسی ملک میں نہیں جا سکتے ہیں ان کا نااہلی ان کی کرپشن کی وجہ سے. جعلی ڈگری رکھنے والے وزیر کا غلط الزام پہ آپ پی آئی اے کو بٹھا سکتے ہو. میں بتاتا ہوں آپ اس پہ بھی کرپشن. روزفیلٹ میں بیچنے بھی کرپشن. ہر جگہ ہر طرف جہاں بھی پی ٹی آئی ہاتھ لگاتا ہے. پورا پنجاب میں آپ کو بتاؤں, آپ لوگ نہیں رپورٹ کرتے, پورا پنجاب جادو اور کرپشن سے چل رہا ہے. ہر ڈسٹرکٹ, ہر ڈی سی, ہر ٹھیکہ, ہر عہدہ, ہر اپوائنٹمنٹ آپ پوچھیں کون اپوائنٹ کرتا ہے اور پیسہ کہاں جاتا ہے. سوال آپ نہیں پوچھیں گے. بلین ٹری سونامی میں کرپشن, معلوم جبا میں کرپشن. کے پی کے نے تو کرپشن کا ریکارڈز توڑ دیا. وہاں کے لوگ شرمندہ ہو گیا کہ آپ نے اتنا کرپشن کیسے کر دیا. ان کا فورن فنڈنگ کیس میں کرپشن. اکبر ایس بابر آج تک رو رو کر کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کرپشن کیا. عمران خان نے خود کرپشن کیا. میڈیا چپ, نیب چپ, الیکشن کمیشن اس پر ڈیٹ پر دے کہ یہ تو کوئی سو موٹو نہیں, یہ سست روی کا شکار نہیں, اس پہ کرپشن نہیں. حد ہوتی ہے. شوگر پہ کرپشن, آٹا پہ کرپشن, تیل پہ کرپشن, ہر پاکستانی کا جیب پہ ڈاکہ. میڈیا خاموش, ہم کرپٹ ہے, یہ فرشتے. یہ منافقت کا سلسلہ بند ہونا پڑے گا. آپ کو سچ بتانا پڑے گا پاکستان کے عوام کو, اور جو سلیکٹرز ہیں ان کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے اس ہائیبریڈ سلیکشن کو اس بات بھی کی تھی کہ کرپشن نہیں ہوگا, اور اب اتنا اب کریکشنز کا ریکارڈز کیسے توڑ رہے ہیں. نیب چیئرمین کو کوئی شرم نہیں آتا, ہر دن ٹی وی پہ آتا ہے, بک کرتا ہے, اور جن کے خلاف اس نے خود کہا تھا 1 سال پہلے 2 سال پہلے پتہ نہیں کب کہ میں اب یہاں دیکھ لوں گا, آج تک اس نے کیس نہیں کی. بی آر ٹی پہ یہ سب سے مزیدار کرپشن کا ایک وائٹ ایلیفنٹ ہے. کے پی کے آج تک ان کا بی آر ٹی کا سلسلہ, جس سے خان کا کچن چلتا ہے, جس سے پی ٹی آئی کا الیکشن کیمپین چلتا ہے,
جس کا علی زیدی ان کا وزیر کا فرنٹ مین کانٹریکٹر ہے، اور خود علی وزیر نے، خود علی زیدی کے جو فرنٹ مین ہے وہ کنٹریکٹر ہے بی آر ٹی کا. پیسہ تو علی زیدی بناتا ہے عمران خان کا کچن چلانا، عمران خان کا الیکشن اور پی آر کیمپین چلانا. آپ یہ بات نہیں اٹھاتے. ہم تو مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ آپ اگر جیسے نیب چیئرمین کہتا ہے کہ بی آر ٹی پہ سٹے آرڈر ہے، سٹے آرڈر ہٹاؤ. یہ کیا بات ہے کہ پاکستان میں تو وزیر اعلیٰ سندھ ہے، باقی تو صوبہ میں ان کا. اور بی آر ٹی پہ جہاں علی زیدی کا دوست انوالوڈ ہے، فرنٹ مین انوالوڈ ہے، وہ خود عمران خان کے لیے کرپشن کر رہے ہیں، وہاں سے سپریم کورٹ کا سٹے. مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر انصاف ہے، دوگلا نظام نہیں ہے، تو بی آر ٹی پہ سٹے ہٹاؤ، نیب کا کیس چلاؤ اور پکڑے جس نے کرپشن کیا ہے کے پی کے عوام کا پیسہ کے ساتھ. آج تک کرپشن کر رہے ہیں قانونی تحفظ کے ساتھ. یہ ایک بہت سنگین الزامات ہیں. اب کسی نے ان کے منہ پر ڈالا نہیں کہ کتنا کرپشن ہو رہا ہے ریلویز میں، کتنا کرپشن ہو رہا ہے پوسٹ آفس میں. انہوں نے سارے ریکارڈز توڑ دیے ہیں. پہلے میڈیا کا اکاؤنٹیبلٹی ہوتا تھا، جوڈیشری سے ڈر ہوتا تھا، نیب سے یا کرپشن کیسز کا. ان کا جو سلیکٹڈ ہے ان کا کوئی فکر نہیں ہے کہ جب تک وہ اسکرپٹ پہ چلیں گے تب تک وہ پیسہ دبا کے لوٹے. اس وقت جب پاکستان کے عوام اتنا بڑا معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، ایک پینڈیمک سے گزر رہے ہیں، جہاں اگر اکاؤنٹیبلٹی ہو تو حکومت کا ہو. اگر اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے، وہ ماضی میں تو ہسٹری لیسنز نہیں سکھاتے ہیں. وہ آج کا کرپشن کو پکڑتے ہیں اور آج کا کرپشن کو روکتے ہیں، مگر ہمارا نیب اور ہمارے ادارے وفاقی کرپشن کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہر منسٹری میں کرپشن چل رہا ہے. اور جو میں آپ کے سامنے آج بتانا چاہ رہا ہوں، آج دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ جو ایف آئی اے کا رپورٹ آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ سب بڑے ٹی وی چینلز میں چلائے. پی ٹی آئی کا اپنا، ایف آئی اے کا اپنا رپورٹ کہ عمران خان کا اے ٹی ایم، ابراج گروپ اور کے الیکٹرک کا جو کرپشن ہے، یہ رپورٹ دبایا گیا ہے. اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے. آج تک ریاست پاکستان اے ٹی ایم، عمران خان، ابراج گروپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، جن پہ الزام ہے، سنگین الزام ہے کہ بل گیٹس جیسے فاؤنڈیشن سے وہ چوری کر رہے ہیں. اس رپورٹ کو آپ نے پڑھنا ہے کہ کس طریقے سے آج تک کے الیکٹرک اور ابراج گروپ کا، پی ٹی آئی کا مکا کی وجہ سے وہ کراچی کے عوام کے خون چوس رہے ہیں. یہ کیا ان کے اتنے اربوں روپیہ کا پروفٹس ہے، اربوں روپیہ کا پروفٹس ہے، اور آپ کا گیس چوری کر رہے ہیں. اس رپورٹ میں ہے. آج تک 1 روپیہ نہیں دیا ہے. اربوں روپے کا گیس کھا چکے ہیں، ان کا کوئی اگریمنٹ ہی نہیں ہے گیس لینے کا. اس پہ کوئی میڈیا بات کرنے کو تیار نہیں. اس لیے ابراج تو عمران کا فرنٹ مین ہے، ابراج تو عمران کا اے ٹی ایم ہے. سندھ میں کوئی جو ہر آدمی، ہر وڈیرا، ہر ڈی سی، ہر بیوروکریٹ جب دور دور سے کوئی تعلق نہیں، کبھی ملا نہیں، وہ زرداری کا دوست اور زرداری کا فرنٹ مین بن جاتے ہیں. جو آپ کے آن ریکارڈ ہے، بیوی کے کتاب میں لکھا ہے کہ یہ فنڈ کرتا تھا، خود مانتا تھا کہ میں عمران خان کو فنڈ کرتا ہوں. جب برٹن میں، یو کے میں پکڑا گیا، فون کال کس کو کر رہا تھا؟ عمران کو اور عارف الوی کو. آج تک کراچی کے عوام کو کیا عذاب میں ڈالا ہوا ہے. لاک ڈاؤن سے لے کے آج تک ڈبل بلنگ، ٹرپل بلنگ، اوپر سے الیکٹریسٹی نہیں آ رہا. اور اب جو سلسلہ پہلے ہمارے دیہاتوں میں ہوتا تھا، اب ہمارا کیپٹل میں ہو گیا ہے. گھنٹوں کا لوڈ شیڈنگ. کس چیز کا بل دے رہے ہیں کراچی کے عوام؟ یہ کیا ہے؟ نا انصافی ہے کہ کراچی میں بجلی آتی نہیں اور بنی گالا سے بجلی جاتی نہیں. یہ بہت ہی بڑا کرپشن سکینڈل ہے. مگر آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ جو ہمارے دور میں آیا تھا، وہ آج کا غضب کرپشن کا whatever کہانی، اور پتہ نہیں کیا کیا قیامت آپ ٹی وی پہ کھڑا کر دیتے تھے.
ہر ایک کیس کا جس میں نے آج ذکر کیا میگا کرپشن سکینڈلز ہے. یہ ایف آئی اے کا رپورٹ ہے. اگر میڈیا کو کوئی ارادہ ہے ان بائس بننے کا، اس پہ آپ ذرا ایک پروگرام کر کے دکھائیں، ایک پروگرام کر کے دکھائیں. یہ لوگ آپ کا اور میرا ہر اس شہر میں رہنے والے کا دیکھیں کیا حال کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. لوگ رو رہے ہیں، کام نہیں کر سکتے، سو بھی نہیں سکتے، پکا نہیں سکتے. لاک ڈاؤن اپنے آپ کو تحفظ کے لیے گھر میں آپ بند کرو اپنے آپ، کیسے اگر پنکھا نہیں چل رہا. This is a conspiracy against the people. It is daylight robbery. And it's میں اور آپ نا انصافی کر رہے ہوں گے پاکستان کے عوام کے ساتھ اگر ہم اس قسم کے اسکینڈلز کو چھپاتے رہیں گے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کو ہمیں پتا ہے کہ اے ٹی ایم ہے، ان کا کنیکشن کیا ہے کے الیکٹرک میں، لیکن کے الیکٹرک میں وفاقی حکومت کا بورڈ ممبر بھی ہے اور پی ٹی آئی کے کارٹونز باہر احتجاج بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو کہ الیکٹرک کا آپ کا ابراج کا میرر اسکینڈل کا تو پروف ہے ہی ہے. آپ کا اپنا پی ٹی آئی کا ایف آئی اے نے یہ رپورٹ جمع کیا. ہیسکو، سیپکو، باقی صوبے کا کیا بہانہ ہے آپ کے پاس؟ ہم کب سے لوڈ شیڈنگ بھگت رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ اگر کراچی کے کچھ علاقے کے لیے ایک نیا چیز ہے، باقی سب کے لیے یہ کافی دیر سے ایک عذاب بنا ہوا ہے. لڑکانہ سے پوچھے، گوادر سے پوچھے کہ کس قسم کا لوڈ شیڈنگ کو ہم برداشت کر رہے ہیں. یہ حکومت ہر فورم پہ فیل ہو چکا ہے. ان کا عمران کا وزیر اعظم رہنا، حکومت چلانا کا کوئی ایکسکیوز نہیں بنتا. فورن پالیسی کا بیڑا غرق کر دیا، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے. صحت اور زندگی ہر پاکستانی کا خطرہ میں، ہر کسان کا فصل خطرہ میں، ہر مزدور کا روزگار خطرہ میں. ہم کب تک ان کا نالائق سلیکٹڈ کا حکومت کو برداشت کرتے رہیں گے؟ کب تک ان کے لیے ان کے بیکرز ایکسکیوزز بناتے رہیں گے؟ آپ سب کو پتا ہے کہ ان کو حکومت کرنا نہیں آتی، سیاست بھی نہیں آتی، اور اب عوام کو ریلیف، عوام کو کہ معیشت چلانا ان کو وہ بھی نہیں آتا. آپ سب کے سامنے میں نے یہاں 20 جون کو پی ٹی آئی کی حکومت کو چیلنج کیا تھا، اور آج تک یہ بزدل لوگ ہر چیلنج سے بھاگتے ہیں. اب تو میں آپ کو بتاؤں کتنا ہے. اب 20 جون 2020 سے 1,987,000 سیکنڈز ہو چکے ہیں، 33,120 منٹس ہو چکے ہیں، 552 آورز ہو چکے ہیں، 23 ڈیز ہو چکے ہیں، 3 weeks and 2 days بھی ہو چکے ہیں. لیکن آج تک جو میرا چیلنج تھا کہ این آئی سی وی ڈی کے مقابلے میں ایک حکومت کا ہاسپٹل بتائے جو پی ٹی آئی نے پچھلے سالوں میں خود بنایا ہو، ایک بھی آج تک اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے ہیں. بھاگ رہے ہیں. ایک نام نہیں سمجھ، ایک ہی کہا نا، ہم نے تو 18-17 پتہ نہیں کتنے این آئی سی وی ڈیز کو کھڑا کر دیا ہے پورا سندھ میں. آپ سے میں کہہ رہا ہوں ایک ہارٹ کا ہاسپٹل، ایک کارڈیو واسکولر فیسلٹی آپ نے کے پی کے میں کھڑا کر دیا ہوگا، جہاں مفت علاج ہو، جہاں غریب کو کا علاج ہو. آج تک جواب نہیں دے سکا. نیشنل اسمبلی کے فلور پہ میں نے چیلنج کیا تھا وزیر اعظم کو کہ ڈبیٹ میں یا پارلیمان میں یا ٹی وی پہ ہمارا ڈبیٹ کا چیلنج قبول کرے، آمنے سامنے آئیں، ہم آپ کو ڈبیٹ کرنے کو تیار ہے. اس سے بھی ڈر گیا، اس سے بھی ہمارا وزیر اعظم بزدل فیس کرنے کو تیار نہیں. ہر وزیر اعظم آتا تھا نیشنل اسمبلی میں جواب دینے کو تیار ہوتا تھا. شہید بی بی کو یاد کرے، یوسف رضا گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب جب وزیر اعظم تھے وہ ہر سیشن میں ہوتے تھے، وہاں ڈبیٹ کرنے کو تیار. اگر وہاں وہ ڈرتا ہے
شوق ہے ٹی وی کا تو ٹی وی پہ کرنے کو تیار، مگر پی ٹی آئی کی حکومت اس چیلنج سے بھی بھاگ رہا ہے۔ تو آج ہم ان کو ایک نیا چیلنج لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تیسرا چیلنج پہ ہمارا مقابلہ کرنے کو تیار ہے یا نہیں۔ سندھ کا جو ٹیسٹنگ ریٹ ہے، سندھ کا جو پر کیپٹا ٹیسٹنگ ہے، میں چیلنج دیتا ہوں پی ٹی آئی کی حکومت، پنجاب ہو یا کے پی، آپ کا پر کیپٹا ٹیسٹنگ ریٹ سندھ کا برابر کو لے کر آئے۔ کووڈ میں کووڈ کے متاثرین کو لوکیٹ کرنے کی تو کوشش کرے۔ کہتے ہو آپ کام کر رہے ہو، اس پہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہو، اگر آپ دنیا کو لیڈ کر رہے ہو تو آپ کا کوشش ہونا چاہیے کہ ہر جو متاثرین ہے اس کو آئیڈینٹیفائی تو کرے۔ ہمارا نیا چیلنج جو آج کا چیلنج ہے، پچھلا چیلنج سے بھاگا، پہلے چیلنج سے بھاگا، آج کا چیلنج سے تو نہیں بھاگے، اور ہمارا سندھ کا پر کیپٹا ٹیسٹنگ جو پاکستان کے ہر صوبہ سے آگے ہے، اس کا ذرا مقابلہ کر کے دکھائے۔ آپ سب کا چینل آپ ذرا بتائیے۔ سوال یہ ہے کہ ماشاء اللہ آپ نے کافی چیزیں موجودہ حکومت کی گنوائی ہیں اور وہ تقریباً سب منفی ہیں، حل کیا ہے؟ عوام بھی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اپوزیشن بھی منتشر ہے، کووڈ کی وجہ سے آپ کوئی احتجاجی مظاہرہ، کوئی ریلی، کوئی وہ بھی نہیں کر سکتے، ایک عدالتی فورم موجود ہے سپریم کورٹ کا، وہاں پر بھی آپ نہیں جا سکتے، عوام کیا کرے؟ آپ لوگ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے تھے، کوئی حل کیا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کوئی ٹائم فریم کیا ہے؟ لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ آپ اس حکومت سے کس طرح ان کی جان چھڑائیں گے؟ پارلیمنٹ میں بھی آپ لوگ کچھ نہیں کر سکے اب تک، ورنہ کوئی حکومت چینج کر لیں، نمبر آف گیمز کو چینج کر دیں، کچھ اور کر دیں، تو کیا حل کیا ہے؟ کس طرح؟ تھینک یو، آپ کا کوشچن بہت ضروری ہے، آپ کا کوشچن بہت ہی ضروری ہے، اور ہم نے مسلسل نہ صرف آج سے، پہلا دن سے لے کے آج تک، ہر فورم پہ، ہر موقع پہ، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم کوشش اپنا جاری رکھیں گے کہ ان کو چیلنج کریں، ان کو ٹف ٹائم دیں، ان کو پاس نہ دیں، ہر ایشو کو ہر موقع پہ ان کو ایکسپوز کریں۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں بہت ہی سیریس ہے، اور ہمارے ساتھ یہاں سندھ آ کے بھی 2 گھنٹہ کا میٹنگ صدر آصف زرعی زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ اس میں تفصیل میں ہم نے کافی باتیں کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو MMA اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اس کی بہتری کے لیے ہم کمیٹیز بنا رہے ہیں تاکہ دونوں پارٹیز آپس میں بات کر سکتے ہیں۔ جہاں تک باقی اپوزیشن کی جماعتوں ہے، ہم بجٹ سے لے کے آج تک انتظار میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جب شہباز شریف صاحب صحت یاب اور تیار ہو جاتا ہے، تاکہ ہمارا اے پی سی ہو، اور ہم اس اے پی سی کے فورم پہ جو ہمارا موقف ہے باقی سیاسی جماعتوں کے سامنے، ان کا صلاح مشورہ کر کے آگے ہم بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو آپشنز ہے وہ صرف اور صرف جمہوری آپشنز ہیں، صرف اور صرف آئینی آپشنز ہیں۔ ہم کسی غیر جمہوری ایفرٹ کے حصہ نہیں بن سکتے ہیں۔ ان کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے عوام کا کیس لڑتے رہیں گے۔ جیسے آپ نے کہا پارلیمنٹ کا فورم ہے، میں پارلیمنٹ کے فورم پہ بالکل گیو اپ کرنے کو تیار نہیں ہوں، وہاں بھی اپنا جنگ لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے۔ پاکستان میں جہاں تک احتجاج ہیں، جہاں تک پروٹیسٹ ہیں، اب تک پاکستان اور عمران خان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کتنے خوش قسمت ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن نے کہا کہ ہم احتجاج نہیں کریں گے۔ یہ صرف تب تک ہے، اور obviously خطرہ تو ہے، ابھی بھی خطرہ ہے عوام کے لیے اگر ہم بڑا نمبرز میں باہر نکلیں، لیکن اگر یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں، اگر یہ اسی سلسلہ کو برقرار رکھتی ہے جس میں ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت خطرہ میں، نہ ان کو مدد کرنے کو تیار، ہر پاکستانی کا معاشی صورتحال خطرہ میں، ان کو نہ مدد کرنے کو تیار، ہر پاکستانی کا فصل خطرہ میں، ان کو مدد کرنے کو تیار نہیں، اگر ان کا رویہ درست کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، NFC اور 18ویں ترمیم کے واقعی حملہ کرتے ہیں، تو میرے سامنے کوئی اور آپشن ہی نہیں رہے گا۔ کورونا ہو نہ ہو، ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، یہاں سے لے کے اسلام آباد تک پہنچیں گے اور اس کے گھسیٹ کے باہر نکالیں گے۔ ہم آج بھی وارن کرتے ہیں، آج بھی ٹائم ہے کہ پیچھے ہٹو۔ پاکستان کے بہت سے مسائل ہیں،
मुआशी मिसाइल है, फॉरेन पॉलिसी मिसाइल है, हम सब एक होकर ये कोविड से लड़ना चाहते हैं। आप हमें इन मुश्किल सूरत हाल में होने के बावजूद दूसरे जो आपके साजिशें हैं, हुकूमत के साजिश है, उस पर वो अगर अपना काम जारी रखेंगे तो हम भी अपना जो सेफ्टी के लिए और एक अच्छा इम्प्रेशन देने के लिए ये फैसला लिया था उसको भी वापस लेंगे। मुल्की सियासत में एक उबाल लाने के लिए पुरानी जीआईटी की दोबारा मार्केटिंग हो रही है, पीपल्स पार्टी इससे क्या घबरा रही है? ये जीआईटी का पस मंजर आपके ख्याल में क्या है? आपका सवाल का आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है। ये जे आई टी का गेम जो ये खेल रहे हैं, ये अब उनके ही गला पे पड़ गया है। और जिन लोगों का वो ही जिक्र कर रहे थे, आप उनके ही बयानात निकाले कि आज वो क्या कहते हैं, किस जमात के साथ खड़े हैं। आज से नहीं, 2014 से नहीं, मगर 2011 से लेके आज तक किसको सपोर्ट कर रहे थे। हम इस किस्म का प्रेशर से ना पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना किसी जिया से डरा, ना किसी याहिया से डरा, ना किसी मुशर्रफ से डरा। ये कठपुतली जितना भी जाली JITs लेकर आए, जितना भी झूठे JITs लेकर आए, हम इनसे ना प्रेशर आने में को तैयार है, ना कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है। और इनके धमकियां से, इनका डाइवर्जनरी टैक्टिक्स में हम बिल्कुल इंगेज नहीं करेंगे। ये ख़ुद अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हैं और ख़ुद अपने आप को पाकिस्तान के अवाम के सामने ख़राब कर रहे हैं कि जब हर पाकिस्तानी अपनी मुआशी सूरत हाल के लिए परेशान है, सेहत और ज़िंदगी के लिए परेशान है, तो कभी कभार कुछ JIT निकल आता है, पता नहीं और क्या निकल आता है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम कल भी परेशान थे, आज भी परेशान हैं और अपने मिसाइल का हल चाहते हैं। उन मिसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरियत में है, उन मिसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ अवामी हुकूमत में है, उन मिसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। आजिल जमाली साहब, आजिल जमाली कहाँ है? मेरा सवाल ये है, जो वैसे तो आपने सिलेक्टर्स की बात की है, उससे थोड़ा कनेक्टेड है। सिंध में काफी अरसे से ये सूरत हाल है कि लोगों को घरों से उठा के लापता किया जाता है। माजी में आप बात भी कर चुके हैं बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन्स पे। 10-12 साल पहले हम बलूचिस्तान के हुक्मरानों से ये सवाल करते थे तो वो उसको अवॉइड करते थे, लेकिन अब ये मसला सिंध में भी बढ़ता जा रहा है और एक बेचैनी की सूरत हाल अख्तियार हो रही है सिंध में। तो वज़ीर आला सिंध साहब भी बैठे हैं, यकीनन उनको ऊपर इस मसले पे बात करनी भी होगी या की भी होगी। मेरा ये सवाल है कि सिंध में एक बेचैनी पैदा की जा रही है, उसके पीछे भी मेरी जो सोच है उसके पीछे भी मुझे एक साजिश नजर आ रही है कि डिस्टेबलाइज किया जाए सिंध में, लोगों को बेचैनी पैदा की जाए, बेगुनाह लोगों को अपने घरों से उठा के लापता किया जाए। इस पे आप क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ सिंध में, पूरा पाकिस्तान में ये सिलसिला आज से नहीं कब से चल रहा है। और उसके तोड़ने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाहिद हुकूमत था, वफाकी हुकूमत था, जिसने हमने कानून साजी की, जिसके लिए हमने कमीशंस भी बनाए, इदारे भी बनाए कि इस इशू को एड्रेस करें। अनफॉर्चुनेटली हर अदारा, हर कोशिश सैबोटाज किया गया है और अब वो सारे जो तरीक़ेकार थे वो नाकाम बनाए गए हैं। और अब ये जो मजाक है कि नैब चेयरमैन जो है उसका काम मिसिंग पर्सन कमीशन का भी चेयरमैन है और नैब का भी चेयरमैन एक बंदा है। और मैं बस अपील करूंगा कि नैब के चेयरमैन से कि वो इतना ही ध्यान दे इस ज़्यादा संगीन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम पे जो मिसिंग पर्सन की कमीशन का हेड होने का काम है। उसमें यही नैब चेयरमैन ने पहले मान चुका है कि कौन इसमें मुलव्वस थे, कौन से लोग थे, तो एक लिस्ट था या कुछ उस पे, तो वो इन्वेस्टिगेशन क्या कोई सुस्त रवि का शिकार नहीं है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ना सिर्फ सिंध से, पूरा पाकिस्तान में बलूचिस्तान से, सिंध से, पख्तूनख्वा से या तक पंजाब से लोग लापता हो रहे हैं। और जबकि मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत साजिश, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए अंदर और बाहर बहुत ताकतें हैं। आपने भी देखा, मैंने देखा, चाइनीज़ एम्बेसी पे जो अटैक हुआ यहाँ, और अभी जो जिस तरीके से सिंध पुलिस ने कराची स्टॉक एक्सचेंज से को बचा के
پاکستان کی عوام کو، جو لوگ اندر تھے ان کا زندگی بچایا، مگر پاکستان کی معیشت کو بھی بچا دیا. اس قسم کے جو حملے ہیں وہ ہمارے عوام کی جو سینسٹیوٹیز ہے، جو ایشوز ہیں، جو بے چینی ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کو فڈر کی طرح استعمال کرتے ہیں. اور ہمیں ان ایشوز کو ریکنسیلیشن کے تھرو، کنسنسس کے تھرو ایڈریس کرنا پڑے گا. ہر لاپتہ افراد کو واپس گھر پہنچانا پڑے گا یا دفنانا پڑے گا. ایسا نہیں چل سکتا ہے. یہ کوئی ایک ریاست بھی نہیں، پوری دنیا میں ایک ریاست ایسا نہیں ہوگی جہاں اپنے عوام جو ہے وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں اور الزام جو ہے وہ ریاست پہ لگتا ہے. ریاست کا کام ہے لاپتہ عوام کو ڈھونڈنا. پورا سی آئی اے اور ایف بی آئی کھڑا ہو جاتا ہے جب ایک امریکی شہری لاپتہ ہو جاتا ہے بیرون ملک کے اندر. تو پاکستان میں یہ جو الزام کا سلسلہ ہے، الزام جہاں جاتے ہیں ان کا بھی وجوہات ہوں گے. ہمیں اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا، ریکنسیلیشن اور کنسنسس کے تھرو ایڈریس کرنا پڑے گا. اور اس وقت جب ہم پینڈیمک میں ہیں، جب معاشی جب اکنامک ڈپریشن ہے، تو بالکل یہ جو سلسلہ ہے اس کو بند ہونا چاہیے. ایبسولوٹلی 100% بند ہونا چاہیے. نہ مسنگ پرسنس ہونا چاہیے، نہ ٹارگٹ کلنگز ہونا چاہیے. اور اس کے لیے میں جانتا ہوں یہاں بھی ہوتا ہے. اس کے لیے جتنا ہم کام کر سکتے ہیں، جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں میڈیا کے سامنے یا کیمراز کے پیچھے کہ ہم اپنے عوام کو ڈھونڈے، اپنے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے، وہ ہو. لیکن یہ پالیسی، اس پالیسی میں پینڈیمک کے دوران پاز آنا چاہیے اور آگے جا کے کنسنسس اور ریکنسیلیشن کے تھرو اس کا حل نکلنا پڑے گا. پاکستان اس مسنگ پرسنس ایشوز کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم مسلسل ان خاندانوں کو، لاوارث بچے کو، یہ جو وائفز جو ہے، بیویاں جو ہیں جو اکیلے چھوڑے گئے ہیں، ہم ان کو کب تک اگنور کرتے رہیں؟ ایک ہی ریاست ہوگا، ایک ہی ملک ہوگا جہاں بچے اور بیویاں ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، گوادر سے اسلام آباد تک، کراچی سے خیبر تک بھیک مانگ رہے ہیں میڈیا سے، سیاستدانوں سے کہ ہمارا پیارا واپس دو. اگر لاش ہے، لاش واپس دو. ہم پاکستان کے محب وطن لوگ ہیں. ہم پاکستان کو ہر لیول پہ نہیں چاہتے کہ کوئی نقصان نہ ہو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اس قسم کے الزام پاکستان پہ لگ سکتے ہیں، پاکستان کی حکومت پہ لگ سکتی ہے، تب تک یہ پاکستان کو کمزور کرتا رہے گا. ہمارے دشمنوں کو، جو دشمن باہر بھی ہے، جو دشمن اندر ہے، ان کو ایشوز دیں گے، ان کو موقع دیں گے تاکہ وہ آپ کو فالٹ لائنز کو ایکسپلوئٹ کر سکیں. عباسی صاحب ون بائی ون جیسے عباسی صاحب جی بھائی صاحب جی سنجرانی صاحب. آج اس دفعہ تو سب نئے ہیں جنہوں نے سوال. چیئرمین صاحب، میرا نام مجید عباسی جی مجید عباسی صاحب. تعلق ہے. میرے دو چھوٹے سوال ہیں. ایک ہے کل رحمان ملک صاحب نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے جس میں 10 تجویزیں دی. اس میں ایک ہے محدود کرفیو لگانے کا اور دوسرا ہیلتھ ایمرجنسی لگانے کے لیے کہا گیا. اچھا. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جب سے کرونا وائرس فروری سے شروع ہوا ہے اس وقت سے آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے خلاف ایک باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے. ان کو کبھی فوت کر دیا جاتا ہے، کبھی ان کی کمر کو کٹوایا جاتا ہے، کبھی ان کے خلاف خاتون ایک آئی تھی اس نے الزامات تراشی کیے. آخر اس کی کیا کون سی وہ قوتیں ہیں اور کیا مصلحت کے تحت آپ اس کو جہاں تک یہ خط ہے، آئی تھنک جو سابق انٹیریئر منسٹر صاحب کہنا کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کرفیو کا اور ہیلتھ ایمرجنسی کا، یہ جو WHO کا خط صوبہ سندھ سمیت ہر صوبہ کو جا چکا ہے
اس میں واضح پالیسی گائیڈ لائنس ہے پاکستان کے لیے کہ اس وبا کی مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے محدود وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ کے پاپولیشن کا تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ کا غربت، آپ کا پاسماندگی کو نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان اسپیسیفک ایک کیٹرڈ گائیڈ لائن دیا ہے، جس میں کچھ لاک ڈاؤن کا آن اینڈ آف کا ایک طریقہ کار کو آپشنس دیا ہے ہمیں کہ 2 ویکس آن 2 ویکس آف، یا 2 ویکس آن 4 ویکس آف، یا 2 ویکس آن 8 ویکس آف، اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، پورا کمپریہنسو ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے، سب کا مطالبہ ہے کہ یہ جو WHO کا گائیڈ لائنس ہے، جو عالمی ادارے کے گائیڈ لائنس ہے آپ کا صحت اور زندگی بچانے کے لیے، اس پہ ہم کسی کا مرضی سے نہیں، ان عالمی ادارے ڈاکٹر سے جو مشورہ ہے وہ فالو کرے۔ اور تو یہ دو ایک ہی بات ہے۔ اور دوسرا، پیپلز پارٹی کے خلاف آج سے نہیں، ہمیشہ سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ سازش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران میں کیا کہوں، پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران تو ایک عجیب بچکانہ سلسلہ شروع ہوا ہے، جب ہر دن ایک نیا کارٹون سامنے آتا ہے اور ہر قسم کا الزام لگاتے ہیں، خود اپنے گریبان پہ نہیں دیکھتے۔ اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ سب دوستوں ہمارے ساتھ انصاف کا، میں جانتا ہوں آپ تو خود کافی لوگ تو کرتے ہیں، آپ اپنا آرگنائزیشنس کو ریکویسٹ کریں کہ آپ انصاف کریں اور پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے کرپٹ ترین حکومت پی ٹی آئی کی حکومت رہا ہے، کہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی فارن پالیسی کو اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے جتنا پی ٹی آئی کی حکومت میں پہنچا ہے، پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی معیشت کو اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے جتنا پی ٹی آئی کی حکومت میں پہنچا ہے، پاکستان کی زراعت کو اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے، یہ سب فیکٹس ہیں، جتنا پی ٹی آئی کی حکومت میں پہنچا ہے۔ یہ آپ کی مدد کی ضرورت ہوگا، آپ کی ساتھ کی ضرورت ہوگا کہ یہ جو جھوٹ ہے، جو پروپیگنڈا یہ چلاتے ہیں ٹی ویز پہ، ان کو واپس لیا جائے، ان کو صحیح طریقے سے دکھایا جائے، اور جہاں تک دباؤ ہے، جہاں تک پروپیگنڈا ہے، جہاں تک پریشر ہے، وہ تو سیدھی بات ہے کہ ہم جمہوریت سے پیچھے ہٹے، سلیکشن کو مانیں، ہم جمہوریت سے پیچھے ہٹے، منشور سے پیچھے ہٹے، نظریہ سے پیچھے ہٹے، این ایف سی اور 18th امینڈمنٹ بھول جائے، تو پھر میں بھی آپ کے سامنے پھر ہیرو بن جاؤں گا۔ سب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی نیب کے تھرو مالی لانڈرڈ ہو جائیں گے اور سیاسی لانڈرڈ ہو جائیں گے، اور سب صاف ستھرے آپ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ لیکن نہ ماضی میں اس قسم کے طریقے سے ہم اپنا پالیسی میں کوئی فرق لے کر آئے ہیں، نہ آج لے کر آئیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مشکلات آج پاکستان کا سامنا کر رہا ہے، ہم نے کبھی اپنا تاریخ میں اس قسم کی مشکلات میں اتنے سارے مشکلات کو ایک وقت میں سامنا نہیں کیا ہے۔ اب اگر پاکستان نے بچنا ہے، اگر ہم نے اپنے عوام کا تحفظ کرنا ہے، تو ہمیں سب مل کے چلنا ہوگا، ہمیں کنسنسس کے ساتھ چلنا ہوگا، اور یہ جو پارٹیزان فلیش پوائنٹس ہیں، جو ہمارا وفاق کے جو فالٹ لائنز ہیں، ان کو اس وقت ہمیں نہیں چھیڑنا چاہیے۔ جو بھی آپ کا رائے، آپ جمہوریت پسند ہو یا عامریت پسند ہو، آپ کو اس وقت ان ایشوز کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اور اگر امریکہ میں ایک آدمی کو قتل ہوتا ہے پولیس کے ہائی ہینڈنس کے تھرو، پوری دنیا احتجاج میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں اس دوران اگر اپوزیشن اس موقف سے پیچھے ہٹے کہ پینڈیمک کے دوران ہم احتجاجی سیاست نہیں کریں گے، پورا پاکستان اٹھ کھڑا ہوگا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اپوزیشن کا احتجاج ہوں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ we can't afford it. Pakistan cannot afford for us to get distracted from dealing with this pandemic and this economic crisis. جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے
کہ پی ٹی آئی کی حکومت انہی سازش پہ، انہی سلیکشن پہ، اسی سیاسی انجینئرنگ پہ آج بھی اتنا ہی کمیٹڈ ہے جتنا کل تھا، اور اس لیے مجھے آ رہا ہے کہ ہمارے نہ چاہتے ہوئے ہمیں مجبور کیا جائے گا کہ ہم احتجاج کے لیے نکل پڑیں۔ سنجرانی صاحب سنجرانی صاحب ارباب سنجرانی صاحب کہاں ارباب پلیز ہاں سنجرانی صاحب ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ بھائی آفتاب آپ ہر دفعہ آپ پہلا سوال پوچھتے ہیں، اس دفعہ آپ ذرا بریک لے لیں بھائی۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا ریسپیکٹڈ چیئرمین صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب آئے بلاول ہاؤس، آپ نے بھی استقبال کیا، زرداری صاحب سے ملاقات کی، آپ کہتے ہیں -1 لیکن وہ بات کرتے ہیں -5 کی، آپ -1 کو سپورٹ کریں گے یا پھر -5 کو؟ اور سیکورٹی صورتحال کیسی ہے؟ اسٹاک ایکسچینج پر حملے ہو رہے ہیں۔ ارباب سوری آپ نے کہا کہ ہمیں -1 پہ نہیں، تو پھر جمہوری طریقے 2 بچتے یہ لیے کہ سرکار گھر جائے الیکشن ہو، دوسرا یہ کہ سرکار گھر جائے کوئی حکومت بنے، اس پہ آپ سو جمہوری طریقہ کا مطلب ہے پارلیمنٹ، اور وہی طریقہ میں ہم یقین رکھتے ہیں، اور وہی راستے ہیں ہمارے سامنے۔ شارٹ ٹرم میں، میڈیم اور لانگ ٹرم میں آپ الیکشنز کی بات کر سکتے ہیں، شارٹ ٹرم میں آپ جمہوری طریقے کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیا میں ریٹریٹ کرتا ہوں -1 کا ایڈوکیٹ تو پیپلز پارٹی کبھی نہیں رہی ہے، نہ رہے گی۔ ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جمہوری پروسیس کو استعمال کرنے کو تیار ہے، کسی غیر جمہوری پروسیس کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے۔ پورا پریشر جو ہے وہ اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جائے اور NLC پہ جو ہے وہ سائن کروا دیے جائے۔ کیا پیپلز پارٹی کے سامنے اگر 2 راستے آتے ہیں، ایک راستہ آتا ہے کہ سندھ حکومت سے ہاتھ دھونے پڑے، تو کیا آپ یہ قدم اٹھا سکتے ہیں اس کو بچانے کے لیے؟ اب ہمارے لیے تو حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت اگر ہم حکومت میں ہیں تو صرف اس لیے ہے کہ ہم عوام کی خدمت کر سکیں۔ اس وقت جب پی ٹی آئی کی حکومت نے سب کو لابارش چھوڑ دیا ہے اور آپ کے وسائل پہ، آپ کے ریسورسز پہ نظر رکھتے ہیں، ہم ان کا وہاں مخالفت بھی کریں اور محدود وسائل سے اپنے عوام کا خدمت بھی کریں، لیکن اور ہم کسی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا چاہیں گے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی آج سندھ میں یا جتنے بھی سیٹس ہمارے ساتھ ہے پورا ملک میں، اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہوتی، اگر یہ سلیکشن کا سلسلہ سکسیسفل ہوتا، میں 2 دورے نہیں کرتے سندھ کا جنرل الیکشنز کے دوران، پیپلز پارٹی کا حکومت نہ ہوتی، تو آپ کا AFC کب سے ختم ہو جاتا، آپ کا 18th امینڈمنٹ کب سے ختم ہو جاتا۔ آج بھی اگر ان کے سامنے کوئی رکاوٹ ہے، کوئی دیوار ہے، تو وہ میرا اور آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ لیکن جہاں تک حکومت کی بات ہے، ہم ان کو روکنے کے لیے ہر جو آپشن ہے وہ ٹیبل پہ موجود ہے۔ چیئرمین صاحب یہ بتا دیں، آپ نے چیلنجز کی بات کی، یقیناً وہ آپ کے آخری چیلنجز کو قبول نہیں کریں گے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان خود چیلنج کر رہے ہیں آپ لوگوں کو، وہ کہہ رہے کہ میرے مقابل کوئی نہیں ہے، وہ کسی اور کے لیے بیان تھا، وہ میرے اور بھائی وہ میرا اور آپ کے لیے بیان نہیں تھا، وہ میرا اور آپ کے لیے بیان نہیں تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کا عوام کا کیا خیال ہے۔ پاکستان کا عوام کا یہ خیال ہے کہ ایوری آپشن بٹ خان، اینی بڈی بٹ عمران، مگر وہ کسی اور کو پیغام دے رہا تھا کہ آپ کے لیے جو ہے میں آخری آپشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جن کے لیے پیغام تھا ان کو بھی پتہ اب ہو گیا ہے کہ آپشنز جو ہے وہ اینی بڈی بٹ خان۔ کامران وزیر اپوزیشن نے مل کے یہ فیصلہ کرنا،
ہم نے مل کے سب ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا کردار ادا کرنا پڑے گا. اپوزیشن کا خوش قسمتی ہے کہ اب ہمارا تعداد میں اضافہ ہوا ہے. اب مینگل صاحب کا جماعت بھی اپوزیشن میں گنوایا جا رہا ہے، اور باقی اتحادیوں جو ہے وہ اگر ان کے ساتھ ہے تو خوش نہیں ہیں. اس بجٹ کے تھرو آپ سب کو نظر آیا کہ اگر خوش نہیں ہیں تو ان کے الائز بھی خوش نہیں ہیں، ان کے اپنے ممبرز بھی خوش نہیں ہیں. تو اس صورتحال میں جیسے میں نے کہا ہم صرف اور صرف جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، ہم صرف جمہوری طریقے اپنائیں گے. لیکن اگر جیسے صدر زرداری نے کہا کہ یہ خود بخود گر جاتے ہیں تو پھر اس میں میرا اور آپ کا کیا قصور؟ اور ہم آخری دم تک، آخری وقت تک کسی ایک ایشو نہیں رہا جو پاکستان کے عوام کا ایشو ہو جس پہ ہم خاموش رہے ہیں. ہم ایک دن نہیں، جب سے یہ آیا ہے حکومت میں ہم نے ایک دن کے لیے ان کو نہیں چھوڑا ہے. ان کا پیچھا کرتے رہیں گے، ایکسپوز کرتے رہیں گے. الیکشن لڑنا پڑتے ہیں تو الیکشن لڑیں گے، پارلیمنٹ میں لڑنا پڑتا ہے تو پارلیمنٹ میں لڑنا پڑیں گے، لیکن ان کو ایکسپوز کریں گے.